دیکھیں گے ظاہر آپ جانتے ہیں لے کر آئے. دیکھیں وہ اس سے پہلے ہم نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا تھا, بٹ دا مومنٹ اس بدبخت نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا تھا, تو اس کے بعد میں نے پبلک کو ویسی کال آف کر دیا تھا کہ میں اکیلا یہاں جاؤں گا. تو آج کسی طرح کا کوئی انویٹیشن نہیں تھا کسی کو بھی سوائے میڈیا کے, ڈیجیٹل میڈیا کے, کہ وہ آئیں اور ہم ان سے بات کریں اینڈ دین ہم پھر قلعت سیدہ کی طرف چلے جائیں. تو وہ ہمارا منصوبہ تو ظاہر ہم اس سے پہلے ہی اس کو اناؤنس کر چکے تھے کہ اب میں اکیلا جاؤں گا, تو ظاہر میں اکیلا تو وہ طاقت نہیں رکھتا کہ ہم کوئی ایسا احتجاج برپا کر سکیں. لیکن میں حیران اس بات پر ہوا کہ ہم نے باوجود اس کے لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری دعوت اب منسوخ ہے, ہم کسی سے نہیں کہہ رہے کہ وہ آئے, لیکن مقامی لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ اس فتنے کے خلاف ہیں, اس فتنے سے تنگ ہیں. اب اللہ کرے انتظامیہ کو کچھ ہوش آ جائے, وہ دیکھے کہ پبلک کی پلس کیا ہے, اور الٹیمیٹلی وہ خود اس فتنے کے خلاف کارروائی کریں, جس کا مجھے امکان نہیں لگتا. تو انشاءاللہ لیگل فرنٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو بہت جلد سلاخوں کے پیچھے دھکیلیں گے. ایک طبقہ ہے جس میں ابھی بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ایک صحافی کا کام ہے نشاندہی کرنا, جو کہ پچھلے ریڈ میں آپ نے کر دی تھی, تو اس دفعہ دوبارہ اور پھر بار بار آپ اناؤنس کر رہے ہیں ہم دوبارہ بھی آئیں گے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ لیکن میں ایک پاکستانی بھی تو ہوں نا, میں ایک باپ بھی ہوں کہ جس کے پاس جب ویڈیوز آتی ہیں کہ جس میں یہ معصوم بچوں کو قتل کر, ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے پرامن طور پر اپنا موقف رکھنا, اپنا احتجاج کرنا, یہ بھی تو میرا حق ہے نا. اس حق سے تو مجھے محروم نہیں کیا جا سکتا نا. تو میں اپنے اس حق کا استعمال کر رہا ہوں, میں لوگوں کو موبلائز کر رہا ہوں. میں نے کہاں جا کے کلائی پکڑ کے اس کو کہا کہ آپ رک جائیں اس کام سے, یا کہاں میں نے خود جو ہے تالا لگایا اور چابی اپنی جیب میں رکھ لی. تو میرا کام تو آواز بلند کرنا ہے, میرا کام ہے موقف دنیا کے سامنے رکھنا. وہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک صحافی کی حیثیت سے میں کر رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ میں کوئی بھی ایسی حد کراس کر رہا ہوں کہ جسے آپ کوئی کسی بھی قسم کے خام خواہ کے ایکٹیویزم سے تعبیر کریں. یہ جد و جہد کتنا عرصہ جاری رہ سکتی ہے اور اس کا کیا ممکنہ نتیجہ نکل سکتا ہے, کتنے ہوپ فل ہیں آپ؟ دیکھیں میں اس معنی میں بڑا ہوپ فل ہوں پاکستان کے عوام کو دیکھتے ہوئے. یہ جد و جہد یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کچھ دنوں میں, کچھ ہفتوں میں آپ حق خطیب کو اس کے قانونی انجام تک پہنچتا ہوا انشاءاللہ لذیذ دیکھیں گے. لیکن میں خوش اس بات پر ہوں کہ اگر یہ 24-48 گھنٹے میں ایک پروگرام ہوتا اور یہ معاملہ ختم ہو جاتا, آج پاکستان کے گھر گھر میں تذلیل نہ ہو رہی ہوتی شف شف کی. یہ پروردگار نے طے کیا کہ ٹائم اتنا سٹریچ ہوا اور گھر گھر کے اندر اب ضلالت کا شکار ہے حق خطیب نام کا یہ فتنہ. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظریہ اور ایک سوچ تھی کہ آپ نہیں استعمال کر سکتے دین کا نام اپنے فراڈ کے لیے, اپنی لوٹ مار کے لیے. آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ختم نبوت جیسے مقدس عقیدے کا استعمال کریں اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے. تو وہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جتنا وقت ہوا اتنی زیادہ شعور کی بیداری میں اس وقت نے کردار ادا کیا. اور یہ جب تک اب اس کی گرفتاری نہیں ہوتی تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بہتر ہوگا. گھر گھر میں ہر شخص اس کے خلاف بات کر رہا ہے, اس موضوع پر بات کر رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں کہ ود ان ویکس حق خطیب صاحب جیل میں ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قانون میں بڑے لوپ ہولز موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ گرفتاریوں کے بعد دوبارہ بآسانی باہر آ جاتے ہیں. تو ایسے میں پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیں میں تو وہی بات ہے نا کہ ہم تو اپنی کوشش اور ایفرٹ کر سکتے ہیں نا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرا ذمہ یہ نہیں ہوتا کہ میں وہی کہ تالا لگا کے چابی جیب میں ڈال کے دکھاؤں کہ جی لیں جی میں نے اس کو بند کر دیا. میرا کام ہے ایک آخری حد تک ایفرٹ کرنا. میرا کام ہے کسی لالچ میں نہ آنا. میرا کام ہے کسی دباؤ کا شکار نہ ہونا. میرا کام ہے کسی مصلحت کا شکار نہ ہونا. دیانت داری سے اور پوری جان مار کر آخری سانس تک ایفرٹ کرنا. وہ میں انشاءاللہ پاکستان کے عوام گواہ رہیں گے کہ اقرار الحسن نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. دیکھیں آج بھی ہم اس کے علاقے میں موجود تھے نا جہاں اس کا اڈا موجود ہے, جہاں اس سے فائدے اٹھانے والے لوگ ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں. وہاں ہم تو کوئی گارڈ ساتھ نہیں لے کے گئے تھے, پولیس تو اس نے کھڑی کی ہوئی تھی, پولیس نے تو اس کے لیے رستے بند کیے ہوئے تھے. تو ہم تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گئے تھے. آج کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریئیکشن ہو سکتا تھا. تو